गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहम्मद फ़हीम और आज हम जो रिएक्शन देने वाले हैं वो है मुफ्ती साहब की एक वीडियो पे उन्होंने डिस्कस किया है कि आजकल जो लड़कियां हैं जो शादी के बाद कहती हैं कि हमें सास ससुर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम ये काम क्यों करें। तो उनके लिए एक मैसेज है, तो लेते हैं मुफ्ती साहब की एक वीडियो पे रिएक्शन। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। लेते हैं रिएक्शन, जल्दी से करते हैं वीडियो प्ले। बेगम ने क्या कहा कि भाई आपने बेगम से कहा बेगम चाय बना के पिला दो। बेगम ने कहा औरत पर शोहर की खिदमत। आजकल ये वीडियो की शुरुआत से लग रहा है कि वीडियो औरत पे होने शोहर वाली की है। खिदमत वाजिब। ये आजकल के बाज़ स्कॉलर्स हैं ना सास की खिदमत वाजिब है ना शोहर की खिदमत वाजिब है, कुछ भी लाजिम किसी पे भी नहीं है। वो गोरों वाला सेटअप लाना चाह रहे हैं कि बीवी अपनी चाय खुद बना रही है, मियाँ अपनी चाय खुद बना रहा है, वो अपना खुद कमा रही है, ये अपना खुद कमा रही है, कोई रिलेशन आपस में गया। और बाज़ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया सास ससुर का इस्लाम में कोई रिश्ता ही नहीं है। इतना बड़ा जुर्म है भाई ये बल्फाज कहना। कुरान के तुम आयतों को चेंज कर रहे हो, खानदानी निज़ाम को आप तबाह कर रहे हो। मौजू से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये मौजू बना के ये बातें आती नहीं है। कुरान के अल्फाज देखो, सूरह फुरकान में हुवल्लज़ी खलक़ा मिनल माई बशरा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने गलीज़ पानी से तुम्हें पैदा किया। आगे कुरान कहता है इतनी इज्जत दी है फजालहु नसबन व सेहरा, नसब वाला भी बनाया, ददियाल ननियाल वाला, और ससुराल वाला भी बनाया। तो ससुराल का कोई रिश्ता ही नहीं है। कुरान तो दो ही रिश्तों को हाईलाइट कर रहा है कि मैंने तुझे इज्जत दी है पानी से बना के। गलीज पानी था, कपड़ों पे लगता, नापाक हो जाते, जिस्म से निकलता है, गुस्ल फर्ज होता है। उस गलीज पानी को उस खुदा ने ऐसी, ये खुदा के वजूद की भी दलील है। ऑटोमेटिकली ये काम होता है, तो एक पानी को, नापाक पानी को इतनी इज्जत नहीं मिलती ऑटोमेटिकली। अल्लाह कहते हैं मेरा काम है, गलीज पानी था तू पैदा करके ऐसा बनाया। जब दुनिया में आया तो दो खानदान, एक ददियाल ननियाल वाला जिसको नसब कहा है ददियाल भी खुश ननियाल भी खुश, और दूसरा ससुराल वाला जो बुलूगत के बाद मिलता है। तो अल्लाह तो ससुराल को बड़े एहतमाम से जिक्र कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बाज लोगों ने कहना शुरू कर दिया इस्लाम में ससुराल का कोई रिश्ता है ही नहीं। आप कह सकते हैं इसमें ससुराल है, सास ससुर कहाँ है? तो ससुराल सबसे पहले सास ससुर ही से शुरू होता है। शौहर को ससुराल नहीं कहा जाता, शौहर के रिलेटिव्स को ससुराल कहा जाता है। तो शौहर के रिलेटिव्स में उसका भाई उसकी बहन पहले या उसके माँ बाप पहले? इस आयत में अल्लाह ने सबसे ज्यादा सास ससुर के रिश्ते को हाईलाइट किया है। और आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में सास ससुर का कोई रिश्ता, बोलो, है ही नहीं। कितनी गलत बात है। और फिर सिर्फ इस्लाम ने सास ससुर का रिश्ता बराए रिश्ता नहीं बनाया कि ये एक ससुराल रिश्ता है, उसके अहकाम भी जारी कर दिए। कुरान कह रहा है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर तुम्हारी माएं हराम है। क्यों हराम है? इसलिए कि वो क्या है? मुकद्दस रिश्ता, यानी मां है। इसी तरह कुरान कहता है व उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवी की मां भी तुम पर क्या है? हराम है। इसी तरह औरत पे शौहर की मां भी क्या है? शौहर का बाप भी क्या है? हराम है। इसलिए कि उसको अल्लाह ताला बाप का मकाम दे रहे हैं ससुर को, और सास को मां का मकाम दे रहे हैं, तभी उनसे निकाह को हराम कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस्लाम में सास ससुर का कोई रिश्ता ही नहीं है। इतने सख्त हकाम दे दिए कि क़यामत तक उनसे निकाह नहीं हो सकता आपका। तो निकाह ना होना ये किस बेस पे है? ये उनके एहतराम की बेस पे है। तो मां का दर्जा दिया जा रहा है सास को, और ससुर को किसका दर्जा दिया जा रहा है? बाप का दर्जा दिया जा रहा है। आज हमारे यहाँ जो खानदानी निज़ाम है ना, बस औरत के हुकूक के नाम पे उसको बागी बनाने की कोशिश हो रही है। इससे औरत को हुकूक नहीं मिलेंगे, मर्द और औरत का रिश्ता क्या हो जाएगा? खराब। मर्द तो अपनी जो गैरतमंद मर्द है वो अपनी खिदमत से ज्यादा वो अपने माँ बाप की खिदमत पे खुश होता है। गैरतमंद लोग तो क्या कहते हैं, भाई मुझे पूछो ना पूछो, मेरी माँ को पूछ लेना, मेरे बाप को पूछ लेना। कितने लोग हमने अपनी जिंदगी में देखे, बीवियां बदअखलाक थी, नालायक थी, छोड़ना चाहते थे, क्यों नहीं छोड़ा? यार मेरी माँ की बड़ी खिदमत की है इसने, मेरे बाप की बड़ी खिदमत की है। और माँ भी नहीं फिर छोड़ने देती। जब आपकी बीवी आपके घर में आती है तो खानदान में आती है, वो खानदान में आती है, तो खानदान से अच्छा सलूक होगा तो खानदान कभी भी नहीं चाहेगा कि इसको छोड़ो, तलाक मुश्किल हो जाएगी। और अगर आपका और उसका रिलेशन है, खानदान गया तेल लेने, तो फिर आप 2 मिनट में छोड़ोगे उसको, कोई पीछे नहीं खड़ा होगा पूछने वाला। बाकी जो सासें जुल्म करती हैं वो अपनी जगह है, उसको हम प्रोमोट। सासें कौन सा कम है? पश्तो में सास को क्या बोलते हैं? कल मौलाना तारिज मिल साहब के क्लिप देखो, ख्वाखे बोलते हैं। अब देखो कितनी डेंजरस लफ्ज है ना, ख्वाखे।
یہی بولتے ہیں نا. تو ہے بڑا ڈینجرس معاملہ, ساس کا معاملہ آسان نہیں ہے, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ بہو کو کہا جائے خدمت نہ کرو. اس کا حل یہ کہ ساس کو کہا جائے کہ بھائی ذرا ہاتھ کیا رکھو, ہلکا ہاتھ رکھو, اپنی بچیوں کی طرح سمجھو, طنز نہ کرو, تانے نہ کرو, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, محبت سے عزت دے کے سمجھا دو اس کو, اس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. آپ نے دیکھا کہ کوئی امپلائی جو ہے وہ باس جو ہے امپلائی پہ ظلم کر رہا ہے, ماتحت پہ. آپ نے کیا کہا, ماتحت کو بولا باس کی جو ہے نا تم پہ اس کا حکم ماننا ہی لازم نہیں ہے. یہ تو بغاوت پھیلے گی گھروں کے اندر, دفتروں کے اندر. آپ نے دیکھا حکومت عوام کا خیال نہیں کر رہی, جیسے کہ نہیں کر رہی ہوتی. آپ نے کہا کہ اب سگنل وگنل کی پرواہ مت کرو, لال بتی توڑ کے جاؤ, یہ گورنمنٹ کون سا ہمیں مانتی ہے, ٹیکس نہ دو, یہ گورنمنٹ کون سا ہمارا خیال کرتی ہے. اس سے بغاوت پھیلے گی, ملک کے حالات خراب ہوں گے. عوام کو یہی کہا جائے گا بھائی گورنمنٹ کے لا اینڈ آرڈر کو کیا کرنا ہے, آپ نے فالو کرنا ہے. باقی حکومت کو کہا جائے گا بھائی ہاتھ ہلکا رکھو, یہ انسان ہے, یہ کوئی گدھے گھوڑے نہیں ہے جو ملک میں رہتے ہیں. تو اگر ساسیں بہوؤں پہ ظلم کر رہی ہیں تو یوں کہنا چاہیے کہ ساس کو اس کو چاہیے اپنی بیٹی کی طرح سمجھے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ساس بہو کی خدمت ہی لازم ہی نہیں ہے, یا نہ شوہر کی خدمت لازم ہے, نہ ساس کی خدمت لازم ہے, نہ سسر کی خدمت لازم ہے. تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آئیے, بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں کر رہی آج کل, وہ ایک آدھ کے بعد پوری زندگی پڑی ہوئی ہے اس کے بعد, تو پھر کیا کرنے آئیے وہ. تو اس کا نتیجہ, اور اس سے مرد کو فائدہ نہیں ہوگا, مرد کو نقصان نہیں ہوگا, نقصان اس سے اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے. آج اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کا ایک نظام ہے, بچی جب گھروں میں رخصت ہو کے آتی ہے پورا خاندان انوالو ہوتا ہے, وہ بھائی کی بھابھی بھی ہے, وہ آپ کے باپ کی بہو بھی ہے, وہ پورا ایک ریلیشن ہے. تو اللہ نے جو قرآن میں کہا نا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نسب والا اور سسرال والا بنایا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ساس سسر کے رشتے کو اسلام کیا کر رہا ہے, ہائی لائٹ کر رہا ہے, نمایاں کر رہا ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں, صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, ابو داؤد کی حدیث, کہ میرا باپ میری بیوی کو پسند نہیں کرتا اور مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں. تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کیا فتویٰ دیا, وہ آج کے اسکالر نہیں تھے, انہوں نے کہا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, جس نے خدا کو خوش کرنا ہے باپ کو خوش کرے, جس نے اللہ کو خوش کرنا ہے ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر دے. کیا مطلب, اس میں اشارہ تھا کہ باپ اگر کہہ رہا ہے تو کیا کرو, چھوڑ دو. ہم مانتے ہیں کہ یہ حکم علی الاطلاق نہیں ہے, وہ اچھا زمانہ تھا, یقیناً وہ بہو باپ کے ساتھ ظلم کر رہی تھی تبھی حکم دیا. جیسے امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا باپ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں, یعنی بہو کو طلاق دے دوں. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا مت دو طلاق. انہوں نے کہا نبی نے تو فرمایا ہے, حضرت عمر کے بیٹے کو کہا تھا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو, حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بہو کو چھوڑ دو نا, تو نبی نے حکم دیا کہ اپنے ابا کی اطاعت کرو. عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو. تو شخص نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ نبی نے تو حکم دیا ہے کہ باپ کی کیا کرو, اطاعت, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ تو اس حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. تو امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارے ابا بھی عمر بن خطاب جیسے ہیں. یعنی جب عمر حکم دے رہے ہیں تو وہ کسی کوئی ریزنیبل حکم ہوگا, اس کی کوئی لاجک ہوگی. آج کل کے ابا اس طرح نہیں ہے. تو ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کا باپ یا ماں حکم دے رہا ہے بہو کو چھوڑ دو, اس زمانے میں نہیں حکم دیا جائے گا, اس لیے کہ اس زمانے میں کیا پتا ظالم کون ہے, لیکن اس سے عورت کے ساس اور سسر کے رشتے کا تو پتہ چل رہا ہے نا. نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ عمر تمہارا کیا لے دینا بہو سے, تمہارا بیٹا جانے اور اس کی بیوی جانے, چھوڑو تمہارا کیا لینا دینا. نہیں بھائی, لینا دینا ہوتا ہے, بہو بیٹی کی طرح ہوتی ہے, تبھی بہو سے نکاح ہمیشہ حرام ہوتا ہے, بہو کا سسر سے پردہ نہیں ہوتا. اس میں یہ کہنا کہ سسر کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, یہ ٹھیک ہوگا اب ایسے موقع پہ کہنا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو حضرت ابو دردہ کے پاس آیا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. ابو دردہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی تیرے باپ کا کیا لینا دینا تیری بیوی سے, وہ کہہ رہا ہے تو کہنے دے, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. انہوں نے فتویٰ دیا کہ دے دو. ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ مت دو, پہلے تحقیق کرو کہ غلطی پر کون ہے. اگر بہو واقعی غیر معمولی طور پر ساس سسر کو ستا رہی ہے اور غلطی بھی بہو ہی کی ہے, ساس سسر کی نہیں ہے, پھر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا.
لیکن نارملی آج کے زمانے میں، کیونکہ آج کل تو کسی ساس کو کوئی بہو پسند ہی نہیں آتی ہے، تو طلاقیں بڑھ جائیں گی. لیکن اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے تھے تمہارے ابا کا تمہاری بیوی سے کیا لینا دینا، وہ اگر حکم بھی دے بھی رہے ہیں تو اس کو فالو مت کرو. ظاہر ہے ابو دردہ جانتے تھے کہ یہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے. بہو جب آپ کے بیٹے کی بیوی ہے تو وہ آپ کی بہو بھی ہے، آپ کی بیٹیوں کی طرح بھی ہے. اگر وہ قطع رحمی کرتی ہے، ساس سسر کو غیر معمولی ٹارچر کرتی ہے اور وہ اذیت میں جا رہے ہیں، عذاب میں جا رہے ہیں اور غلطی پر بھی ہے، پھر ایسے موقع پہ اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، تو شریعت کس کے حکم کو فالو کرنے کا حکم دے رہی ہے؟ پھر والدین کو فالو کرنے کا حکم دے رہی ہے. تو آج ہمارے ہاں خواتین کے حقوق کے نام پہ بے اعتدالی بہت ہو رہی ہے. ویمن رائٹس کے نام پہ ہم اصل میں ویمن رائٹس لے رہے ہیں یورپ امریکہ سے. ان کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے بھائی. ان کو کیا فادر ان لا کیا اور مدر ان لا کیا ہو گیا بھائی، تو لائف اسٹائل انجوائے، وہی اسٹائل چل رہے ہیں ان لوگوں کے یہاں. نیلسن شادی کر کے آ گیا، ابا کو بتائے نہ بتائے، بچے ہو گئے بتائے نہ بتائے، وہ اپنے ابا کو نہیں پوچھ رہا، وہاں سسر کو کون پوچھے گا بھائی؟ اپنی بیٹیوں کو نہیں جو پوچھ رہے تو اپنی بہوؤں کو کہاں سے پوچھیں گے؟ تو آپ وہ نظام ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہو. اسلام فیملی سسٹم کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے، تھوڑی ویلیو نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے جو رشتے توڑتے ہیں کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. تو سمجھ میں آ گیا کہ ساس سسر کا رشتہ کے جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی تصور ہی نہیں ہے، 100% غلط ہے. قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے. تو یہی سوچ لیا کریں کہ نکاح کیوں حرام ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سالی سے بھی نکاح حرام ہے، بالکل نہیں ہے. جب بیوی جب تک نکاح میں ہو تو سالی سے نکاح حرام ہے. بیوی مر جائے تو سالی سے نکاح کیا ہے؟ حلال ہو جائے گا. لیکن بیوی مر جائے ساس سے نکاح پھر بھی حلال نہیں ہوتا. شوہر مر جائے اس کے باپ سے نکاح پھر بھی حلال نہیں ہوتا. تو اس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ابا بنا دیا ہے. انگریز بھی اس کو فادر ان لا کہتے ہیں. فادر کا نام گوروں نے بھی اس کو کیا ہے، کیونکہ آسمانی مذہب ہے نا، عیسائیت یہودیت یہ وہیں سے آیا ہے. فادر وہ بھی قرار دیتے ہیں. تو خیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، کیونکہ بیچ میں یہ چیزیں میں سنتا رہتا ہوں نا، کبھی ادھر سے کوئی کلپ آ گیا، کبھی ادھر سے کوئی کلپ آ گیا. گھروں میں لڑائیاں، بہویں آج کل ویسے ہی کنٹرول سے باہر ہیں. وہ جب اس طرح کے اسکالرس کے کلپ سنتی ہیں تو بالکل ہی کنٹرول سے کیا ہو جاتی ہیں؟ باہر ہو جاتی. پھر بھی بتا دوں ایسا نہ ہو کہ کوئی ساسیں چنگیز خان بن کے اور بہوؤں کو گٹولے کی طرح، کیونکہ ساسیں بھی کم نہیں ہیں. وہ ایک آدمی تھی نا، اس کی ساس بہت خطرناک تھی. تو وہ کسی کو بول رہا تھا بم ہے، تو اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے؟ وہ جو ساس تھی اس کی اماں کسی کی، وہ خود ایک کیا ہے؟ بم ہے. تو ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ساسیں کیا کر رہی ہوتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ساسیں زیادہ ہو جائیں، اعتدال سے. اور دوسری بات یہ کہ جن گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے، یہ متوسط درجے کے گھروں کے مسائل ہوتے ہیں. جو بہت مالدار گھر ہیں ان میں تو کام کاج کا حساب کتاب ہی نہیں ہے، ان میں عرف کے مطابق چلیں گے. اب آپ نے شادی ایسے گھرانے سے کر دی کہ لڑکی کے ہاں وہ خود گھر میں کام کاج کا رواج ہی نہیں تھا. لڑکیوں میں کام کاج کا گھر میں رواج ہی نہیں تھا. نوکر چاکر ہوتے تھے. اس نے کبھی آج تک گھر کے برتن نہیں دھوئے، کھانا نہیں پکایا، بٹن دبایا پیزا آ گیا، بٹن دبایا برگر آ گیا، بٹن دبایا نہاری آ گئی. لینڈ لارڈ گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو وہاں پھر ٹھیک ہے بھائی، وہ اگر رخصت ہو کے سسرال میں آئی ہے تو پھر نہ ساس اس سے کام لے گی نہ شوہر کام لے گا، بلکہ شوہر اس کے لیے ایک بٹن لا کے رکھ دے گا. سمجھتے ہو؟ لیکن ایسے لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں نا جو اتنے ہائی لیول کے ہوتے ہیں. تو ان پر پھر لازم نہیں ہے اس کے لیے گھر کے کام کاج. وہ کہے گی ہم نے اپنے باپ کے گھر میں نہیں کی ہے، تم ہمیں پتہ نہیں کی. تو ہمارا تو اسٹائل نرالا ہے، نوکر رکھو. تو وہاں تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ لڑکی جس گھر میں رہتی تھی وہاں نوکر چاکر ہوتے تھے تو پھر شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ نوکر چاکر کا یا تو خود ہی نوکر بن جائے یا اس کے لیے نوکر کا انتظام. جو اسٹینڈرڈ ہے نا اس کا، تو اسی اسٹینڈرڈ کی لائف دینی پڑے گی اس کو. آپ نے رائل فیملی میں شادی کی تو پھر رائل فیملی والے ہی آداب ہوں گے. آپ نے شادی کر لی کسی بہت بڑے کوئی وزیر کی بیٹی سے تو پھر آپ گھر میں لا کے پوچھا لگوا رہے ہیں اور میرا بیان سنا رہے ہیں کہ بہو پر خدمت واجب ہے، پھر یہ غلط ہوگا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف، جو معروف طریقہ ہے نا اس کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. تو جو بھی اسٹینڈرڈ جس کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کو وہی لیونگ اسٹینڈرڈ سسرال میں بھی ملنا چاہیے. تو بہت ہی اپر لیول کے جو ہیں جن کا حساب کتاب ان کے یہاں نہیں ہے تو پھر ان کے یہاں پھر اس پر لازم نہیں ہے. سمجھتے ہو گے؟ لیکن میں نارمل گھروں کی بات کر رہا ہوں. نارمل گھروں میں بھائی جیسے اپنے ماں باپ کے گھر ہلتی کچھ تو ہلتی جلتی ہوگی نا وہاں بھی، تو یہاں بھی آ کے ہلو پڑی بھی کیوں.
अम्मा अब्बा के घर में तो फिटफाट थी, वहां आके 12 घंटे कमरा बंद। जब शाम को शौहर आएगा तो कमरे का दरवाजा खुलेगा, उसके बाद फिर सुबह ऑफिस गया तो 12 घंटे के लिए दरवाजा फिर क्या हो गया, बंद। ऐसी बहुएं भी मार्केट में, ससुराल कहते हैं यार ये क्या है, आओ बैठो खाओ पियो हमारे साथ बैठो। नहीं जी, अपनी एक्चुअली हमारी क्या है, अपनी लाइफ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करती। इस स्टाइल की बहुएं मार्केट में। एक मेरा क्लिप बड़ा वायरल हुआ था बहुओं के बारे में ना, कि आजकल की जो बहुएं मार्केट में आ रही हैं, कोई यार ज़्यादा नहीं बोलूँगा फिर वो औरतें भी खिलाफ हो जाएंगी बहुत ज़्यादा मेरे। बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। आजकल के जो हिसाब किताब चल रहा है, ये फ़ौरन रुजू कर लेता हूँ अपनी बात से ना, बेहतरीन हिसाब किताब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। चलो भाई हम अपने टॉपिक को ना, वो ये बीच में ये थी मुफ्ती साहब की वीडियो। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपको वीडियो कैसे लगी कैसे नहीं लगी, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के रिएक्शन के साथ मेरे चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।